دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سیکنڈ ایئر کی انگلش بک سے لیسن نمبر فرسٹ سیرت طیبہ اینڈ دا مسلم یوتھ کے جو کویسچنز آنسرز ہے وہ کرنے والے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. کویسچن نمبر فرسٹ ہے ہاؤ واز دا یوتھ گیون اے گریٹ اسٹیم بائی دا بیلیوڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بیٹل آف احد. سوال کا مطلب یہ ہے کہ جنگ احد میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کس طرح عزت بخشی. تو اس کا آنسر ہے ان دا بیٹل آف احد the beloved Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam showed great esteem for the youth by considering their passions and emotions. Despite his own opinion, he decided to face the enemy in an open field, respecting the enthusiasm and courage of the youth. جواب کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ احد میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے جذبوں اور جذبات کو مد نظر رکھ کر ان کی بہت عزت کی. اپنی رائے کے باوجود انہوں نے نوجوانوں کے جوش اور حوصلے کا احترام کرتے ہوئے کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا. کویسچن نمبر 2 ہے نریٹ دا حدیث ان وچ دا بیلیوڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریزمبلز ہمسیلف ود دا لاسٹ بریک آف دا ادروائز کمپلیٹ ہاؤس آف پرافٹہڈ. سوال کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث بیان کرے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بصورت دیگر نبوت کے ایک مکمل گھر کی آخری اینڈ سے اپنے آپ کو تشبیہ دی ہو. تو اس کا آنسر ہے کہ the hadith in which the beloved Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam resembles himself with the last brick of the otherwise complete house of prophethood is hadith number 3342, which is narrated by Sahih al-Bukhari, Kitab al-Manaqib, chapter Khatim al-Nabiyyin. جواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بصورت دیگر مکمل گھر نبوت کی آخری اینڈ سے مشابہ کرتے ہیں وہ حدیث نمبر 3342 ہے جسے صحیح البخاری کتاب المناقب باب خاتم النبیین نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, سوال نمبر 3 ہے ہاؤ ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسپینڈ ہز یوتھ. سوال کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کیسے گزاری. تو اس کا آنسر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم spent his youth in a dignified and sublime manner. He engaged himself in trade activities from a young age, participated in social activities like the Hilful Fuzul. He never indulged himself in vices of that time. He always remained truthful and honest. Therefore, people call him Al-Sadiq and Al-Amin. جواب کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی باوقار اور شاندار طریقے سے گزاری. اس نے اپنے آپ کو چھوٹی عمر سے ہی تجارتی سرگرمیوں میں مصروف رکھا, حلف الفضول جیسی سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور اس وقت کی برائیوں میں کبھی ملوث نہیں ہوا. وہ ہمیشہ سچے اور دیانتدار رہے, اس لیے لوگ انہیں الصادق اور الامین کے نام سے پکارتے تھے. اچھا جی, سوال نمبر 4 ہے Evaluate in brief the character of present day youth in the light of the teachings of the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. سوال کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آج کے نوجوانوں کے کردار کا مختصراً جائزہ لیں. تو اس کا آنسر ہے most of the present day youth spend their lives quite opposite to the teachings of a beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. Most of them lead a life full of vices and sins. They are irresponsible and have no sense of duty. Lie and dishonesty are common in most of the present day youth. یعنی جواب کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے اکثر نوجوان اپنی زندگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بالکل برعکس گزارتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر برائیوں اور گناہوں سے بری زندگی گزارتے ہیں. وہ غیر ذمہ دار ہے اور انہیں ڈیوٹی کا یا فرض کا کوئی احساس نہیں ہے. آج کل کے نوجوانوں میں جھوٹ اور بےایمانی عام ہے. اچھا جی, کویسچن نمبر 5 ہے what social activities did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم participate in his youth. سوال کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں کن سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیا. تو اس کا آنسر ہے in his youth حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم participated in trade activities, joined social committees like the Hilf al-Fuzul and resolved conflicts among Arab tribes with wisdom. جواب کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جوانی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیا, حلف الفضول جیسی سماجی کمیٹیوں میں شمولیت اختیار کی اور عرب قبائل کے درمیان تنازعات کو حکمت عملی کے ساتھ حل کیا. اچھا جی, کویسچن نمبر 6 ہے
What did the Holy Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam say about modesty yani haya? What is the importance of modesty in the life of youth? سوال کا مطلب یہ ہے کہ حیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جوانی کی زندگی میں حیا کی کیا اہمیت ہے. یعنی اس کے اندر دو سوالات بنتے ہیں. تو اس کا آنسر ہے the Holy Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam emphasized the importance of modesty, that is haya, by stating, if you do not feel ashamed, then do whatever you like. Modesty is important in the life of youth because it shows purity, dignity and adherence to moral values. جواب کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم شرم محسوس نہ کرو تو جو چاہو کرو. حیا نوجوانوں کی زندگی میں اہم ہے کیونکہ یہ پاکیزگی، وقار اور اخلاقی اقدار کی پاسداری کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے میں حیا ہو تو وہ پاکیزہ بھی بن سکتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ بھی ہوگا اور وہ اخلاقی طور پر اعلیٰ بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ جو سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 7، اور سوال نمبر 7 میں ہے کہ سائٹ an instance from the text showing that the beloved Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lead simple and austere life. یعنی سوال کا مطلب یہ ہے کہ عبارت سے ایک مثال پیش کرے یا سبق سے ایک مثال پیش کرے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سادہ اور سادگی سے زندگی گزارتے تھے. تو اس کا آنسر ہے an instance showing the beloved Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam leading a simple and austere life is when for months no fire could be lighted in his house due to scantiness of means despite having access to worldly treasures. جواب کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ اور سادگی کی زندگی گزارنے کی مثال یہ ہے کہ مہینوں تک دنیائی خزانوں پر طاقت رکھنے کے باوجود بھی اسباب کی تنگی کی وجہ سے ان کے گھر میں مہینوں آگ نہ جل سکی. ٹھیک ہے. سوال نمبر لاسٹ جو ہے یعنی کویشچن نمبر 8 وہ ہے what type of youth did the holy رسول صلی اللہ علیہ وسلم want to see. سوال کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کس قسم کے جوانی کو یا کس قسم کے نوجوان کو دیکھنا چاہتے تھے. تو اس کا جواب ہے the holy رسول صلی اللہ علیہ وسلم wanted to see such type of youth who are chaste, modest, civilized and actively involved in the betterment of society and to follow his teachings in letter and spirit. جواب کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نوجوانوں کو دیکھنا چاہتے تھے جو پاک دامن ہو، باحیا ہو، مہذب ہو اور معاشرے کی بہتری کے لیے ہر وقت سرگرم عمل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر حرف بحرف عمل کرے. لیٹر اینڈ اسپرٹ کا مطلب ہے حرف بحرف عمل کرنا. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.